ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. جب گلستان رخوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج 11 اگست ہے اور ہم سب جانتے ہیں 15 اگست کو ہمارے ملک کو آزادی کی نعمت عطا ہوئی، لیکن ظاہر ہے یہ آزادی اور یہ نعمت و دولت ہمیں تشت میں سجا کر کے پیش نہیں کی گئی. یہ آسمان سے بارش کی طرح ہمارے اوپر نہیں برس گئی، بلکہ اسے حاصل کرنے کے لیے، اس نعمت کو پانے کے لیے مسلسل عزیمتوں کی، قربانیوں کی، جد و جہد کی داستانیں ہیں. سال ہا سال تک قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلا گیا ہے، لاکھوں لاشوں سے گزر کر کے اس مقام تک پہنچا گیا ہے. اس لیے جب اس موقع پر آزادی کا جشن منایا جاتا ہے اور آزادی کے ترانے گائے جاتے ہیں، خوشی کے نغمے سنائے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک غم بھی ہے. اس کی بنیادوں میں لاکھوں لوگوں کا خون بھی ہے. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، جو غم اٹھائے ہیں، جو قربانیاں جھیلی ہیں، اسے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے. کیونکہ جو قوم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو فراموش کر دیتی ہے وہ اپنے مستقبل کے لیے صحیح راستے کا تعین نہیں کر پاتی. بحیثیت مسلمان ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اسلامی تعلیمات کا یہ بنیادی حصہ ہے کہ اسلام ہمیشہ ظلم کے خلاف رہا اور اسلام غلامی کے خلاف رہا. اسلام کی تعلیمات میں 2 چیزیں نمایاں طور پہ ملے. قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنا تو دور کی بات، ظالموں کی طرف ذرا سا مائل بھی مت ہونا. ان کی طرف اگر مائل بھی ہوئے، جھکے بھی، تو تمہیں دوزخ کی آگ پہنچے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ کے علاوہ پھر تمہارا کوئی مددگار نہیں. اگر تم ظالم کا سپورٹ کرو گے، ظالم کی طرف جھکاؤ رکھو گے، تو پھر دوزخ کی آگ تمہیں پہنچ کر کے رہے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. زمانے جاہلیت میں یہ نعرہ لگایا جاتا تھا کہ بھائی کا ساتھ دینا ہے، بھائی کو سپورٹ کرنا ہے، اپنے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو.
انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ حق پر ہے نا حق پر ہے، ظلم کر رہا ہے یا عدل کر رہا ہے، بس وہ اپنا ہے، بھائی ہے، لہذا اس کو سپورٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا صحابہ حیران ہو گئے، آگے سے سوال کیا، یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے روک دو، ظلم سے اسے روک دو، یہ ظالم کی مدد۔ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان جہاں بھی رہتا ہے ظلم کو گوارا نہیں کرتا ہے، ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظالم اگر گرفت میں آئے گا، پکڑ میں آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا تو صرف اسی تک محدود نہیں رہے گا۔ جو اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، جو ظلم کو سہ رہے ہیں، وہ سب عذاب میں شامل ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال کے ذریعے سے اسے واضح کیا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کشتی ہے جس کے دو پورشن ہیں، دو حصے ہیں، کچھ لوگ اوپر کے حصے میں ہیں، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں۔ اب پانی جو پینے کا ہے یہ اوپر کے حصے میں موجود ہے۔ اب نیچے والے لوگ، نچلے حصے میں رہنے والے لوگ اگر یہ سوچیں کہ ہمیں تو بار بار اوپر جانے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، لہذا ہم یہ کرتے ہیں کہ نیچے کوئی تختہ پھاڑ دیتے ہیں، سوراخ کر دیتے ہیں، یہیں سے پانی اپنے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی لے لیا کریں۔ اب اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ نہ روکے، اس غلط کام سے انہیں باز نہ رکھے، ظاہر ہے صرف نیچے والے تباہ نہیں ہوں گے، اوپر نیچے والے سب تباہ ہو جائیں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہی مثال ظلم کی ہے، یہی حالت برائی کی ہے۔ جس معاشرے میں برائی ہو، جس قوم میں ظلم پنپ رہا ہو اور لوگ روکے نہیں، ظالم کے ہاتھ کو پکڑے نہیں، پوری قوم تباہ کر دی جائے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ شیوا رہا ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے، جہاں بھی گئے انہوں نے ظلم کا خاتمہ کیا ہے، امن و امان کو عام کیا ہے، محبت اور پیار کو فروغ دیا ہے۔ دوسری اسلامی تعلیم جس کا میں نے تذکرہ کیا، اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان بنیادی طور پہ آزاد پیدا ہوا ہے، آزادی اس کا بنیادی حق ہے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کسی سے کہا تھا، کسی نے کسی کو غلام بنایا تو فرمایا کہ ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد پیدا کیا، آزاد جنایا، کب سے تم نے انہیں غلام بنانا شروع کر دیا؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو بندگی اپنے رب کی کرو، غلامی اپنے رب کی کرو۔ کسی انسان کی بندگی، کسی انسان کی غلامی، کسی ظالم کی غلامی، کسی سلطان کی غلامی، یہ تمہاری شان نہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ بندگی صرف اللہ کی ہوگی، جو تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلوں کا بھی رب ہے۔ اگر رب کی بندگی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ربعی بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور تاریخی جملہ جو رستم کے دربار میں انہوں نے کہا تھا، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جملے کو بہت زیادہ اجاگر کیا اور ایک خاص مقام عطا کیا، ایک خاص سلوگن کے انداز سے اسے پیش کیا۔ علماء کہتے ہیں، محققین کہتے ہیں کہ حضرت نے اس جملے کو جتنے بہترین انداز سے پیش کیا ہے، جتنا اجاگر کیا ہے، کسی اور نے آپ سے پہلے نہیں کیا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ رستم کے دربار میں جب پہنچے تو یہ کہا کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعصنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اللہ نے ہمیں برپا کیا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، کیوں؟ کس مقصد کے لیے؟ تاکہ بندوں
کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر کے آئے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، لوگوں کے مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر کے اسلام کے عدل کی طرف لے کر کے آئے۔ اللہ نے ہمیں کس لیے بھیجا ہے، کس لیے برپا کیا؟ نخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، بندوں کی بندگی اور بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں لانا، اس لیے ہم دنیا میں آئے۔ اگر انسان کے سر پر، اس کی گردن پر اگر کسی کی بندگی کا توق ہو، ایک خدا واحد کی بندگی اور عبادت کا توق، کسی کا غلام نہیں، کسی کا بندہ نہیں، خدا واحد کا بندہ۔ اس لیے اسلامی تعلیمات میں جا بجا یہ تعلیم ملے گی، زہار کا کفارہ عتق رقبہ، غلام کو آزاد کرنا ہے۔ کسی نے ایلا کر لیا ہے، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے۔ کسی نے قسم کھائی ہے، توڑ دیا، کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا ہے۔ جا بجا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم غلاموں کو آزاد کرو۔ یہ جو جاہلیت کا سسٹم چلا آ رہا ہے، جاہلیت میں جو انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ انسان کسی کا غلام نہیں، اپنے مالک کا غلام ہے، اپنے پیدا کرنے والے کا بندہ ہے۔ اس حقیقت کو اسلام نے اتنا اجاگر کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ثلاث جدہن جد وحصلہن جد النکاح والطلاق والعتاق، یہ تین چیزیں ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی حقیقت ہے۔ یعنی غلامی کو ایسے ختم کیا، اس کی اتنی جڑ کاٹی ہے، اتنا ناپسند کیا ہے غلامی کو، یہ فرما دیا کہ مذاق میں بھی اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے تو آزاد ہے اپنے غلام کو، تو وہ آزاد ہو جائے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آج دنیا الزام لگاتی ہے کہ سلیوری کو پروموٹ کیا ہے، غلامی کو رواج دیا ہے اسلام نے۔ اسلام تو قدم قدم پہ اس کو ختم کرتا ہے، اس کی جڑیں کاٹتا ہے۔ تین چیزیں جس کی حقیقت بھی حقیقت ہے، اس کا مذاق بھی حقیقت ہے، نکاح، طلاق اور عتاق۔ کسی مالک نے اپنے غلام سے کہہ دیا مذاق میں تو آزاد، تو بھی آزاد ہے۔ یہ آزادی کو عام کرنا، جو فطری طور پہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اللہ نے جو اسے فطری آزادی عطا کی ہے، یہ اسے حاصل۔ یہ پیغام تھا، یہ تعلیم تھی، یہ دعوت تھی، مسلمان اسے لے کر کے عالم میں پہنچے، عرب میں، عجم میں، حجاز میں، عراق میں، افغانستان میں، افریقہ میں، یورپ میں، جہاں بھی پہنچے تاریخ شاہد ہے انہوں نے غلامی کا خاتمہ کیا، انہوں نے ظلم کا خاتمہ کیا ہے، امن و امان کو پھیلایا ہے، محبت اور پریم کو عام کیا ہے۔ جہاں گئے ہیں اس ملک کو، اس علاقے کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر لگایا۔ کچھ ظالم بادشاہ بھی ملیں گے تاریخ میں جو مسلمان تھے، لیکن مجموعی جو مسلمانوں کی تاریخ ہے وہ جہاں بھی پہنچے ہیں لوٹ گھسوٹ کے لیے نہیں پہنچے، کالا بازاری کے لیے نہیں پہنچے ہیں، رشوت خوری کے لیے نہیں پہنچے ہیں، بدامنی پھیلانے کے لیے نہیں پہنچے ہیں، ظلم مچانے کے لیے نہیں پہنچے، امن و امان کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، ترقی کی راہ پر لگانے کے لیے، اور جہاں گئے اس ملک کو ترقی کی راہ پر لگایا۔ چنانچہ ہندوستان میں بھی مسلمان آئے، وہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بھی چند صحابہ کا، بلکہ دو صحابہ کا تذکرہ ملتا ہے، ایک بیرزتن ہندی، ایک اور نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شق القمر کا معجزہ پیش آیا تو اس وقت کا جو راجا تھا یہاں کا، اس کے کاہنوں نے بتلایا کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو گئے، تو اس نے خود یہ طے کیا کہ میں چل کر کے ملاقات کروں، لیکن اس کی عمر نے وفا نہ کی، راستے میں یہ فوت ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام کی ایک جماعت تجارت کی غرض سے یہاں آئی، لوگوں نے ان کے کاروبار کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، ان کے بہترین اخلاق کو دیکھا اور تیزی سے ان کی طرف مائل ہوئے، دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صحابہ کرام کی جماعت آئی تجارت کی غرض سے، اور یہ محمد بن قاسم جو آئے وہ تقریباً 93 ہجری میں،
اور وہ بھی یہاں کے خواتین کی صدا لگانے پر، فریاد کرنے پر، احتجاج کرنے پر، ان کی آواز پر یہاں آئے۔ یہاں کی خواتین نے آواز لگائی کہ یہاں ظلم ہے، بربریت ہے، ناانصافی ہے۔ ان کی آواز پر محمد بن قاسم آئے، اور تاریخ شاہد ہے، یہاں آئے، انہوں نے حکومت کی جب لوٹ کر کے جانے لگے تو یہاں کے لوگوں نے ایسی محبت اور ایسی عقیدت کا مظاہرہ کیا کہ ان کے قدموں میں پڑ گئے، ان کا اسٹیچو بنا لیا، تصویر بنا لی۔ انہوں نے منع کیا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، ظالم طاقتیں پھر سے سر ابھاریں گی، پھر سے یہاں بدامنی کا دورہ ہوگا، آپ یہیں پہ رہ جائیں۔ مسلمان جب بھی آئے اس لیے نہیں آئے کہ یہاں کا مال لے کر کے جائیں، یہاں لوٹ کھسوٹ کریں، اپنے یہاں اپنے علاقے کو جنت نشاں بنائیں۔ نہیں، جہاں آئے وہاں ترقی عطا کی، اس ملک کو زینت بخشی، اس ملک کو ترقی کی راہ پر لگائے۔ اس ملک میں مسلمانوں کا ایک بہترین شاندار دور حکومت ہے۔ اس میں کچھ غلط حکمران بھی آئے، عیش پرست بادشاہ بھی آئے، ظالم بھی آئے، غلط بھی آئے، عادل بھی آئے، لیکن مجموعی طور پہ یہ وہ دور تھا کہ ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا گیا۔ اور سکندر اعظم جب ایران کو فتح کرتے ہوئے گزر رہا تھا، اس نے ارادہ کیا کہ ہندوستان کی طرف رخ کرے، تو اپنے فوجوں سے خطاب کر کے کہا تھا کہ اب تمہارا رخ ایک ایسے ملک کی طرف ہو رہا ہے جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں، اور ابھی تک تم نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے مقابلے میں، وہ ہندوستان کے مقابلے میں، وہاں کے خزانوں کے مقابلے میں ایران کا خزانہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور میں انہوں نے ایک بار یہ طے کیا کہ خزانے کو اس کی جانچ کی جائے، اس کی گنتی کرائی جائے۔ آگرہ کے جو خزانے تھے اور دلی کے بعض علاقوں کے جو خزانے تھے، اس کی گنتی جب کرانا شروع کی، 6 مہینے تک گنتی ہوتی رہی۔ لوگوں نے یہ رپورٹ دی کہ ابھی صرف چاندی کے ایک حصے کو گنا گیا، دیگر جواہرات، سونے اور دیگر اشرفیاں، ان کا ابھی نمبر ہی نہیں آیا۔ اتنا خزانہ کہ 6 مہینے تک گنا گیا، صرف چاندی گنی جاتی رہی، وہ بھی ایک حصہ گنی۔ اس کے بعد وہ دکن کے مہم پہ چلا گیا اور وہیں پہ اس کام کو روک دیا۔ مسلمانوں کا دور حکومت بہترین دور حکومت تھا، خوشحالی کا دور تھا، فارغ البالی کا دور تھا، امن و امان کا دور تھا، محبت کے ساتھ لوگ رہا کرتے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ شیر و شکر ہو کر کے رہا کرتے تھے، بھائی بھائی بن کر کے رہا کرتے تھے۔ ایسا دور تھا امن و امان کا، محبت کا۔ لیکن جب انگریزوں کے ناپاک قدم پڑے، وہ ظاہر ہے وہ ظلم مٹانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ امن و امان قائم کرنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، انہیں تو یہاں کا مال چاہیے تھا، اپنے یہاں تجارت کی منڈی چمکانی تھی، لہذا تجارت کی غرض سے آئے، اسے لوٹا گھسوٹا اور اپنے ملک کو آباد کیا، یہاں کی ایک ایک چیز سے کھلواڑ، یہاں کا سارا خزانہ لوٹ کر کے لے گئے۔ جب ان کی مخالفت میں مسلمان کھڑے ہوئے، یہ عام سی بات ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ اس ملک کی آزادی میں حصہ لیا ہے، سب سے زیادہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ ایک کامن سی بات ہے، ہم سے حکومت چھینی گئی تھی، ہم اس وقت بادشاہ تھے، ہم سے حکومت چھینی گئی تھی، لہذا ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی، اور ہمارا حق بھی تھا کہ ہم سب سے زیادہ قربانی دیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جب تاریخ بیان کی جاتی ہے، 15 اگست کو، 26 جنوری کو، غیر بیان کریں، ہمارے اپنے بیان کریں، اسکولوں کے پروگرام ہوں، مدارس کے بھی پروگرام ہوں، تو تاریخ آزادی کا تذکرہ کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ 1857 سے، اور 100 سال کی تاریخ کو ہم کھا جاتے ہیں۔ سراج الدولہ کی شہادت 1857 سے بہت پہلے ہوئی۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان، یعنی 100 سالہ مسلسل جد و جہد ہے 1857 سے پہلے۔ 1757 میں سراج الدولہ کی شہادت ہوئی، اور ہم تذکرہ کرتے ہیں 1857 سے۔ اس سے پہلے جو 100 سال کی جد و جہد ہے، جو اسٹرگل ہے، جو قربانیاں ہیں، جو عزیمتوں کی داستان ہے، جو جیلوں کو آباد کرنا ہے،
جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہے، سولیوں پہ چڑھنا ہے، اس میں پیش اکثریت مسلمانوں کی تھی، 90% سے زیادہ مسلمان تھے، بلکہ بہت بعد تک 1803 میں بھی جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آج سے خلق خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، اس وقت سب سے پہلے جنہوں نے خطرے کو محسوس کیا ہے اور عالم بغاوت بلند کیا ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ آج سے ہمارا ملک دارالحرب بن گیا، باہر سے آئی ہوئی طاقت کو بھگانا ہم پر لازم اور فرض ہو گیا، ان سے لڑنا اور ملک کو آزاد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہو گیا۔ سب سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا، اور یہ وقت کے بڑے علامہ تھے، ان کے فتوے کا، ان کے علم کا ایک سکہ چلتا تھا، ایسے بڑے عالم تھے کہ ان کے بارے میں ایک دو واقعے سے اندازہ ہوگا کہ انگریزوں نے جب یہاں قبضہ کیا، ان کا تسلط ہو گیا، تو انہوں نے اپنی مشنریاں چھوڑی اور مبلغین چھوڑے، پادریوں کو چھوڑا کہ جا کر کے مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرو، عیسائی بناؤ۔ تو جا کر کے اعتراضات کیا کرتے تھے مساجد میں، مسلمانوں کے مجمع اور محفلوں میں۔ چنانچہ ایک پادری اس نے یہ کہا، چیلنج کیا، تمہارا جو سب سے بڑا عالم ہو وہ میرے سامنے آئے، میرے سوال کا جواب۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اس نے سوال رکھا کہ یہ بتائیے، محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے نبی نبیوں کے سردار ہیں، سب سے عظیم، سب سے افضل نبی ہیں، تو ان کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا، انہوں نے بچایا کیوں؟ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ چونکہ وقت کے سب سے بڑے علامہ تھے، بہت عظیم علمی شخصیت، سمجھ گئے مقصد کیا ہے، تو انہی کے انداز میں جواب دیا کہ اس کی تدبیر، اس کی سازش الٹی اس کے منہ پر لگ جائے۔ حضرت نے کہا ہمارے نبی نے تو چاہا تھا اور دعا کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہوا کہ یہاں میرے بیٹے کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، پہلے میں اسے بچا لوں، پھر اس کے بعد نواسے کو دیکھا جائے گا۔ ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، لیکن اسے ایک جواب دینا تھا، خاموش کرنا تھا، مسکت جواب دینا تھا، اسپیچ لیس کرنا تھا کہ تمہارا جو عقیدہ ہے، تم جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو اور تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا، تم نے کیوں نہیں بچایا؟ وہ لاجواب ہو گیا، ہاتھ کا پکا رہ گیا۔ پھر ایک نازک سوال کیا کہ بتاؤ کہ ایک بندہ جا رہا ہے، اس نے دیکھا راستہ بھٹک گیا، ایک درخت کے نیچے دو لوگ ہیں، ایک بندہ آرام کر رہا ہے اور ایک جاگ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اب اسے راستہ پوچھنا ہے، کس سے پوچھے گا؟ یہ بڑا نازک سوال تھا، لیکن حضرت تہ تک پہنچ گئے، سوال کی تہ تک۔ مقصد کیا ہے؟ حضرت نے کہا یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ یہ بندہ بیدار ہو جائے تو اس سے میں بھی راستے کا پتہ پوچھوں۔ اشارہ یہ تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق وہ بھی زندگی گزاریں گے، اس کے بغیر ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں۔ یہ نہ صرف انہوں نے خونی داستانیں رقم کی ہیں، بلکہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اسلام کا خاتمہ کرنا ہے یہاں سے۔ جس کے چہرے پر اسلام کی علامت نظر آتی تھی، جس کے بدن پر اسلامی لباس نظر آتا تھا، داڑھی ٹوپی نظر آتی تھی، عام اعلان تھا کہ اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، اسے مار دیا جائے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اعلان کیا تو سارے علماء تیار ہو گئے، ایک بغاوت، ایک تحریک کھڑی ہو گئی، لہذا انہیں بھی شہر بدر کیا گیا، سخت اذیتیں پہنچائی گئی، ان کی بینائی جاتی رہی۔ انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور اس سے پہلے اپنے شاگردوں کو، اپنے رفقا کو کھڑا کر دیا کہ وہ ملک کے مختلف علاقوں میں لوگوں سے ملاقاتیں کریں، انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کریں۔ دلی سے لے کر کے ایک طرف مراد آباد اور دلی سے لے کر کے پشاور تک درختوں پر جگہ جگہ پھانسی کے پھندے تھے اور علماء کی لاشیں جگہ جگہ لٹکائی جاتی تھی۔
مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک موقع پر 40 علماء کو لایا گیا اور ان کے کپڑے اتارے گئے اور پھر انہیں آگ میں جھونک دیا گیا. پھر اس کے بعد دوسرے 40 علماء کو لایا گیا, ان کے بھی کپڑے اتارے گئے اور ان سے کہا گیا کہ جو ان کا موقف ہے ہمارے خلاف جو تم کھڑے ہو اس سے پیچھے ہٹ جاؤ, اپنے موقف سے دستبردار ہو جاؤ. لیکن مورخین کہتے ہیں انہوں نے اپنی جان دینا تو گوارا کر لیا, آگ میں کودنا گوارا کر لیا, لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. ہمیں غلامی قبول نہیں, ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے, ہم تمہارے آگے گھٹنے نہیں ٹیک سکتے. اور مورخین نے یہ بھی لکھا انتہائی اذیت ناک کہ علماء کے ساتھ ایسا بھی سلوک کیا جاتا تھا کہ انہیں پکڑا جاتا, ان کے ہاتھوں اور پاؤں کو جکڑا جاتا, رسیوں سے باندھا جاتا, بوروں میں ٹھونس دیا جاتا, پھر توپوں کے دہانے پر رکھا جاتا, پھر اسے گولی چلائی جاتی اور علماء کے لاشوں کے پرستے اڑ جاتے تھے اور یہ ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا کرتے تھے. لاکھوں علماء کی جانیں گئی ہیں. مسلمان آزادی کے مختلف ادوار ہیں. پہلے 100 سالہ دور میں مسلمان ہی مسلمان ہیں, اس میں اکثریت علماء کی ہے. شاملی کے میدان میں ہمارے اکابرین نے مولانا قاسم نانوتوی, مولانا امداد اللہ مہاجر مکی, حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بارے میں مشہور تھا, ان کی کرامت مشہور تھی. گولی چلائی جاتی, لوگ یہ سمجھتے گولی لگ گئی ہے, لیکن وہ پتہ ہی نہیں چلتا, کچھ اثر ہی نہیں ہوتا گولی کہاں لگی. گولی لگی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی, پتہ ہی نہیں چلتا گولی لگی بھی ہے کہ نہیں. پھر انہوں نے خود دعا کی, حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے خود دعا کی کہ اللہ مجھے کرامت نہیں چاہیے, مجھے شہادت چاہیے. پھر اگلے مقابلے میں گولی لگی تو شہید ہو گئے. قاسم نانوتوی, گنگوہی و ضامن شہید, ان کی قربانی سے پائی ہم نے آزادی کی. تو آزادی کی جو عید ملی ہے اپنے اکابر کی قربانیوں سے, لہذا ہمیں فخر کے ساتھ کہنا چاہیے, اپنی تاریخ کو بیان کرنا چاہیے کہ آج ہم جو یہاں چین کی سانس لیتے ہیں یا لینا چاہتے ہیں, یا جو اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں, آزادی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, یہ کسی کے احسان تلے نہیں رہنا چاہتے. اپنے پرکھوں, اپنے اسلاف, اپنے اکابرین کی قربانیوں تلے ہم چین و سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. اس وطن کی آزادی کے لیے ہمارے پرکھوں نے قربانیاں دی ہیں, ہمارے اسلاف نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, ہمارے اسلاف کو سولیوں پر لٹکایا گیا ہے. ہم اگر اس ملک میں جیتے ہیں تو اپنے اسلاف کے قربانیوں کے احسان تلے جیتے ہیں. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے احسان کے سائے تلے جیتے ہیں, سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے احسان کے سائے تلے جیتے ہیں, حافظ ضامن شہید اور کتنی عظیم شخصیات. شیخ محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ ظاہر اور دبلے پتلے انسان تھے. دنیا حیران ہے کہ یہ نحیف الجثہ شخص, ایسے سیاسی, ایسی عظیم شخصیت, انہوں نے زبردست تحریک چلائی, ریشمی رومال کی تحریک. ریشمی رومال پر پیغامات جاری کیے جاتے تھے, مختلف ممالک میں اس کے نیٹ ورک پھیلائے گئے کہ انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا جائے, محاذ آرائی کی جائے, جس کا نیٹ ورک کئی ممالک تک بات پھیل چکا تھا. اور ریشمی رومال پر ایسا پیغام لکھا جاتا تھا کہ جو مخاطب ہے بس وہی سمجھ سکتا تھا. لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند, 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گیا. یہ تحریک ناکام ہوئی. پھر علماء نے دیکھا کہ اب تو افراد ہی کم پڑ گئے, اب ان کے پادری نکلے ہیں, ہمیں اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں, ہمارے مذہب سے برگشت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں عیسائی بنانا چاہتے ہیں. عیسائی نکلتے تھے, پادری نکلتے تھے, اور وہ جن کے والدین شہید ہو گئے ان کے بچوں کو پکڑ کر کے کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو ہمیں دو, ہم انہیں مفت پڑھائیں گے, مفت کھلائیں گے. اس کا باپ انگریز کا دشمن تھا, ہم اسے انگریز کا حامی بنائیں گے, ہم اسے انگریز بنائیں گے, عیسائی بنائیں گے. اس موقع پر اکابرین نے جب شاملی کے میدان میں شکست ہوئی, مقابلہ خوب کیا, بلکہ ایک مدت تک وہاں غلبہ رہا اکابرین. اس کے بعد جب شکست ہوئی تو یہ سوچا کہ اب نیا میدان شروع کرنا چاہیے, ایک نیا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا کہ افراد یہاں سے تیار کیے جائیں.
ملک کی آزادی کے لیے یہاں سے جدوجہد شروع کی جائے اور اپنے ورثے کو بچایا جائے، اپنے قوم کے ایمان کو بچایا جائے، ان کے عقیدے کا تحفظ کیا جائے۔ بہرحال اسلامی تعلیم، جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، ظلم کو گوارا نہیں کرتا، مسلمان ظلم کو گوارا نہیں کرتا، مسلمان غلامی کی زندگی پسند نہیں کرتا ہے۔ لہذا مسلمانوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے کوشش کی اور ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش کی، اور ہماری سنہری تاریخ ہے، سنہرا دور ہے، یہاں بھی ہم نے ظلم کا خاتمہ کیا ہے اور ہم ظلم گوارا نہیں کر سکتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا ملک جیسے جنت نشاں تھا ویسے جنت نشاں بنے۔ لہذا اس موقع پر 15 اگست کے موقع پر ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے کہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کے پس پردہ، اس کے پیش نظر یہ تھا کہ ہمارا ملک پھر سے جنت نشاں بن جائے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمارے ملک کو پھر سے جنت نشاں بنائے، امن و امان کو عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔